الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پچھلے درس کے اندر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ چیزیں پڑھیں اور اس کے ساتھ بہت سارے مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو واقعہ پیش آیا عیسیٰ علیہ السلام کے نبی یا خدا ہونے کے تعلق سے اس کے تعلق سے کچھ جانا. اب ہم جو ہے انشاءاللہ آگے اہل توحید یعنی مسئلہ توحید کے بارے میں معلوم کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے یعنی ایک جیسا ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے. اگر وہ منہ موڑے تو تم کہہ دو اس بات کے گواہ رہو کہ بے شک ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے تعلق سے کچھ چیزیں ذکر فرمائی ہیں. وہ کیا ہیں؟ یہ خطاب عام ہے جو اہل کتاب یہود و نصارہ کے لیے بھی ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے بھی ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب ایک بات کی طرف آؤ. کلمہ کا اطلاق جملہ مفیدہ پر ہوتا ہے جیسا کہ یہاں فرمایا، اور اس کلمے کی تعریف میں کہا سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے یعنی یکساں تسلیم کی گئی ہے، ایک جیسی بات ہے. یہ بات عدل و انصاف پر مبنی ہے اور اس میں ہم اور تم برابر ہیں. پھر اس کی وضاحت اس طرح کی گئی کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، نہ کسی بت کو، نہ صلیب کو. صلیب کہتے ہیں ان کے پاس جو ہوتا ہے کراس وغیرہ، اسے نہ صنم کو یعنی جو بھی بت وغیرہ ہوتے ہیں پتھر وغیرہ کے، نہ صنم کو، نہ طاغوت کو، نہ آگ کو، نہ کسی اور ہی چیز کو، بلکہ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں. تمام رسولوں کی بھی یہی دعوت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے
ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ ابن جریج فرماتے ہیں یعنی ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کی نافرمانی میں اطاعت نہ کرے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یعنی اگر وہ لوگ اس عدل و انصاف اور اس دعوت کو نہ مانیں تو تم انہیں گواہ بنا لو کہ تم اسلام پر عمل پیرا ہو جسے اللہ نے تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے یہ بات بتلائی اور یہودیوں اور نصرانیوں کو سمجھائی کہ ایک بات پر ہم جمع ہو جاتے ہیں، آپ میں اختلاف، ہم میں اختلاف، آپ ذکر کر رہے ہیں، چلو ایک بات پہ تو جمع ہو جائیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ توحید، توحید ایک ایسی چیز ہے جو جس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ان کو یہی سمجھا کہ اگر نہیں مانو گے تو پھر مسئلہ تمہارا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو ایک خط بھیجا تھا۔ اس میں کیا لکھا؟ اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الى ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدى۔ یہ نبی کا خط تھا ہرقل کو، جو بادشاہ تھا روم کا، رومن امپائر کا بادشاہ تھا۔ اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم، اسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اسم اریسیین وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پوری آیت، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ حمد و ثنا کے بعد کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گے، اسلام قبول کر لو، اللہ تمہیں دگنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے نہ مانا تو پھر کسانوں کا گناہ بھی تم پر ہوگا، اور اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں ہے، تسلیم کی گئی ہے، اس کی طرف آؤ۔ یہ پھر پورا ترجمہ وہی جو ہم نے اوپر پڑھا ہے وہی ترجمہ ہے، وہی آیت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر بھیجی۔ پھر اس کے بعد محمد بن اسحاق اور دیگر ائمہ نے ذکر کیا کہ سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ آغاز سے لے کر 80 سے زائد آیات تک وفد نجران کے بارے میں نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم ہے، اسے سمجھ لیں کہ سورہ آل عمران کا شروع سے لے کر 80 سے زائد جو آیتیں ہیں وہ کس کے بارے میں نازل ہوئیں؟ وفد نجران کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے جزیہ ادا کیا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آیت جزیہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ پھر سوال یہ ہے کہ فتح مکہ سے قبل ہرقل کے نام مکتوب گرامی میں اس آیت کے لکھے جانے اور امام محمد بن اسحاق، امام زہری نے جو ذکر کیا ہے اس میں تطبیق کس طرح ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ احتمال ہے وفد نجران کی آمد حدیبیہ سے پہلے ہوئی، یہ صلح حدیبیہ جو ہوا تھا اس سے پہلے ہوئی، اور وفد نجران نے جو کچھ ادا کیا وہ مباہلے کے بجائے مصالحت کی وجہ سے
ہونے کے جزیے کے طور پر، اور اس کے بعد آیت جزیہ اس کی تائید، حمایت اور موافقت میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ یعنی وفد نجران سے جزیہ لیا گیا تھا، تو قبل اس کے کہ جزیے کی آیت نازل ہوتی، اس سے پہلے وفد نجران نے جزیہ دیا تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جزیہ دیے تھے، اور اس کے بعد اس کی تائید و حمایت کے لیے اللہ نے آیتیں نازل فرمائی، جیسا کہ خمس کی فرضیت اور 5 میں سے باقی 4 حصوں کا حکم عبداللہ بن جہش کے اس عمل کے مطابق نازل ہوا تھا، جو انہوں نے بدر سے پہلے ایک سریے میں اختیار کیا۔ پھر مال غنیمت کی تقسیم کا حکم اسی کے مطابق نازل ہوا۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جب اپنے نامہ مبارک میں لکھوائے، اس وقت تک نازل ہی نہیں ہوئے ہوں گے، اور بعد میں آپ کی تائید و حمایت میں یہ الفاظ قرآن مجید میں نازل ہو گئے، جیسا کہ قرآن مجید میں پردہ قیدیوں اور منافقوں کی نماز جنازہ نہ پڑھنے سے متعلق آیات عمر بن خطاب کی موافقت میں نازل ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جزیے کی جو آیت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت میں بعد میں اللہ نے نازل کی، جیسا کہ پردے کا جو حکم ہے نا، پردے کا حکم جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ غالباً واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر میں جب نبی کی شادی ہوئی تھی یا کچھ ایسا واقعہ ہے، اس موقع پر سارے لوگ جا رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو تھوڑا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو غیرت آئی تھوڑی سی نبی کی بیویوں کے تعلق سے شاید، تو اس موقع پر تھوڑا ان کے دل میں احساس ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل فرمائی، اس سے پہلے پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اور اسی طریقے سے قیدیوں کے تعلق سے بدر کے میدان میں جو قیدی بنائے گئے تھے، ان کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی نے مشورے لیے تھے صحابہ سے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ مشورہ دیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ ہمارے اپنے جو ان کے جو رشتہ دار ہمارے اپنوں میں ہیں، وہ ان کو جو ہے قتل کر دے۔ تو اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کے مشورے کو مانا تھا، عمر بن خطاب کے مشورے کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھٹکار نازل فرمائی آسمان سے کہ تم نے دنیا داری کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں، اس تعلق سے۔ اور پھر منافقوں کی نماز جنازہ کے تعلق سے بھی یہی ہوا تھا، اللہ کے رسول نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اٹھے تو عمر بن خطاب نے روک دیا نبی کو کہ اللہ کے نبی آپ کیسے پڑھا سکتے ہیں اس منافق کی نماز جنازہ؟ تو اللہ کے نبی لیکن پڑھانے کے لیے اٹھے تھے، پھر بعد میں اللہ نے آیت نازل فرمائی اور اللہ کے نبی کو روک دیا۔ تو یہ بات چیزیں ہیں جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی موافقت اللہ نے کی۔ کیونکہ بہت سارے مسائل جن میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی موافقت اللہ نے کی ہے۔ پھر اسی طرح فرمان الہی ہے وَاتَّخِذُوا قَوْمٍ مقام ابراہیم مصلی، اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور فرمان باری تعالی عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دے تو شاید اس کا رب اس کو تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے دے، بھی عمر فاروق کی موافقت میں نازل ہوئے، ٹھیک ہے؟ یعنی جہاں پر مصلی ابراہیم ہے، جہاں پر ہم لوگ مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہیں، آج کل تو مشکل ہے، مشکل کیا بہت ہی زیادہ مشکل، ناممکن کے حساب میں آ جاتا ہے، اللہ کہ بھیڑ نہ ہو، تو مقام ابراہیم پر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ آج کل تو وہ پورا جو ہے حصہ بھرا رہتا ہے، تو وہ جگہ سنت ہے۔ تو یہ ابراہیم کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ اسی بنا پر اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ تم جو ہے مقام ابراہیم پر نماز ادا کرو، جب عمرہ کیا جاتا ہے تو عمرہ ختم ہونے کے بعد۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، کس کے موافقت میں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی موافقت میں، اور اسی طرح اللہ کے نبی کی موافقت میں بہت ساری آیتیں نازل۔ پھر آگے فضیلت بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ ہے، اور جو لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی خاص فضیلت نہیں ہے ابو بکر صدیق کی، ہاں ان کی فضیلت کا مقام کوئی ان کے فضیلت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی کے بعد سب سے افضلیت، سب سے افضل شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ لیکن عمر بن خطاب کی بھی فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے
لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبوت کسی کو ملتی، یعنی نبی بننے کے کوئی قابل ہے کہ میرے بعد کسی کو نبوت ملتی، اگر میں آخری نبی نہیں ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نبوت ملتی، لیکن اللہ کے نبی آخری نبی تھے۔ تو یہ فضیلت کے لیے کم ہے کیا؟ یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے بڑی بشارت اور اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا اہل الکتاب، ہاں ایک منٹ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا اہل الکتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد ہی نازل ہو گئی، کیا تم میں عقل نہیں رکھتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ آگاہ رہو، تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں کچھ علم تھا، تو اب تم اس چیز کی بابت کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ ما كان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولكن كان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ صرف حق پرست فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ بے شک ابراہیم ابراہیم سے قریب تر وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، پھر یہ نبی اور مومن لوگ ہیں، اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ ان آیات میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا گیا۔ اہل کتاب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، یہ اہل کتاب کا مطلب یہودی اور نصرانی، تو اللہ نے ان آیات میں اسی چیز کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ نے ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے بارے میں جو جھگڑا کیا، ان میں سے ہر ایک نے جو یہ دعویٰ کیا کہ ابراہیم ان میں سے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقام پر ان کی تردید فرمائی، جیسا کہ امام محمد بن اسحاق بن یسار نے ابن عباس کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نجران کے عیسائی اور یہودی علماء رسول کے پاس جمع ہوئے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ ٹھیک ہے، یہ معلوم ہے نجران کے کون لوگ تھے، عیسائی، پورا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے۔ تو ابراہیم ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل کہا جاتا ہے۔ خلیل کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ خلیل جو ہے یہ ایک لقب ہے، یا یہ کہیں کہ یہ ایک اللہ تبارک و تعالی نے لقب دیا ہے، دوست کے معنی میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوست یعنی دوست کے بہت سارے جو ہے معنی آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے معنی آتے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ معنی یعنی دوستی کا سب سے اونچا مقام جو ہے وہ خلیل کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خلیل بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی خلیل بنایا تھا، یہ دو نبی خلیل اللہ تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے خلیل تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ شرف ملا اور اللہ کے نبی کو بھی یہ شرف ملا۔ اللہ کے نبی اسی لیے ارشاد فرمائے، لو کنت متخذا خلیلا لکان عمر لکان ابو بکر صدیق، یعنی اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا، دوست بناتا، لیکن اللہ نے مجھے خلیل، یعنی خلیل ایک ایسا مقام ہے کہ صرف کوئی ایک ہی بنا سکتا ہے ایک کو۔ ٹھیک ہے، اس میں دو تین شامل نہیں ہو سکتے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نبی کو خلیل بنا لیا تو اب آپشن نہیں بچا کہ کسی اور کو اللہ کے نبی خلیل بنائے۔ یہ محبت کی اور یہ دوستی کی آخری انتہا ہے، دوستی کی آخری انتہا، تو اسی لیے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بھی لقب ہے، ان کو بھی دیا گیا۔ تو یہودی علماء نے کہا، جب اللہ کے نبی کے پاس بنو نجران کے عیسائی آئے اور یہودی علماء رسول کے پاس جمع ہوئے تو آپس میں جھگڑنے کا، یہودی علماء نے کہا حضرت ابراہیم یہودی ہی تھے، عیسائیوں نے کہا انہیں حضرت ابراہیم تو نہیں، حضرت ابراہیم تو عیسائی ہی تھے۔ ٹھیک ہے، دونوں آپس میں لڑنے
ایک کہتا کہ یہودی تھے، دوسرا کہتا عیسائی تھے۔ تو اس موقع پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ یعنی اے یہودیو، تم یہ کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے؟ کیونکہ آپ کا زمانہ تو اللہ تعالیٰ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کرنے سے پہلے کا ہے۔ اے عیسائیو، تم یہ کیوں کر دعویٰ کرتے ہو کہ حضرت ابراہیم عیسائی تھے، جبکہ عیسائیت تو ان کے طویل عرصے کے بعد، یعنی ان کے طویل عرصے کے بعد جنم لیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر اللہ نے فرمایا ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم۔ کہ دیکھو ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا کہ جس کا تمہیں کچھ علم بھی تھا، یعنی ایسی بات میں تم جھگڑا کی جس کا علم تھا، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہارے پاس کچھ علم نہیں ہے؟ یہ اس شخص کی تردید ہے جو علم کے بغیر جھگڑا کرے، ٹھیک ہے؟ علم کے بغیر جھگڑا کرے، یہ اس شخص کی تردید۔ ہمارے پاس یہ عام ہے، ہمارے پاس عام ہے، ہر ایرا غیرہ، ہر جو ہے شخص جو ہے اپنے آپ کو جو ہے دین کے معاملے میں عالم ٹھہرا لیا ہے، اور بحث ایسی کرتا ہے ایسے لگتا ہے کہ بھائی صاحب کو جو ہے بخاری اور مسلم اور کتب ستہ جو ہے انہوں نے رٹا مار لی ہے پوری، ان کو حفظ ہے، ان کو ایسی اس حساب سے وہ بحث کرتے ہیں۔ اور بحث کئی کئی دفعہ تو جس حدیث پر وہ صاحب بحث کرتے ہیں وہ حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہوتی، لیکن اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں۔ ہر چیز میں جھگڑا ہوتا ہے، ہر معاملے میں ایسے ہی ہے، لیکن دین کے معاملے میں کچھ زیادہ کھل کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دین کے معاملے میں کھل کے آتے ہیں۔ دوسرے مسائل میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں علم کے بغیر، لیکن دین کے معاملے میں ہر شخص اپنے آپ کو جو ہے علامہ سمجھتا ہے، آ کر جو ہے وہ سیدھا جو ہے امام صاحب کو بلا کے کہتا ہے شیخ آپ غلط کرتے ہیں، آپ کو نماز پڑھانی نہیں آتی ہے، یا شیخ صاحب کو نصیحت کرتا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، جو مطلب ایک مہینے میں ایک آدھ دفعہ مسجد کا رخ کرتا ہو، وہ سیدھا جو ہے امام صاحب کو نصیحت کرنے بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جھگڑے کا ایسا عالم کہ اللہ خیر کرے، جو ہے دینی مسائل میں آج کل ہماری قوم جو ہے تباہ و برباد ہو چکی ہے انہی اختلافات کی وجہ سے۔ اہل علم سے دریافت نہیں کرنا ہے ان کو، اہل علم سے نہیں، لیکن جھگڑا کرنا ہے۔ ہر چھوٹے کو آ جاؤ بات کر لیتے ہیں، ہم آ جاؤ یہاں بیٹھ کر جو ہے مناظرہ کر لیتے ہیں، یعنی علم نہیں ہے لیکن مناظرے کرنا ہے، لڑنا ہے، بحث مباحثے کرنے ہیں دین میں۔ یہ اللہ خیر کرے، اللہ حفاظت فرمائے ہماری قوم کی۔ پھر یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑا کیا۔ اگر یہ اس علم کے مطابق جھگڑا کرتے جو ان کے پاس موجود تھا، ان کے ان دینوں سے متعلق تھا جن کے مطابق عمل کرنے کا حکم رسول کی بعثت تک تھا، تو یہ ان کے لیے زیادہ مناسب تھا۔ یعنی جو علم ان کے پاس تھا، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کا، چاہے موسیٰ علیہ السلام کا علم تھا، اگر وہ اس کے تعلق جھگڑا کرتے تو سمجھ میں آتی تھی بات کہ بھئی جھگڑا کر رہے۔ اس لیے اللہ نے ان کی تردید فرمائی اور حکم دیا جس بات کا علم نہ ہو اسے اس عالم الغیب و شہادہ کی طرف لوٹا دیا جائے، جو تمام امور کو ان کے حقائق کے مطابق جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ سب سے بہترین چیز، سبحان اللہ، یعنی انسان اگر اس کو تسلیم کر لینا اس کی زندگی بہتر بن جائے۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ کئی مسائل میں یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ بن جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر کئی کئی چیزوں میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں وہ چیز مل جائے، ہاں، جیسے مثال کے طور پر ہماری خواہش ہوتی ہے، کسی کی جو ہے خواہش ہے کہ اس نے کہیں جا کر نوکری کے لیے عرضی ڈالی ہے، جاب کے لیے، گوگل میں ہو، امیزون میں ہو، ایسی بڑی بڑی کمپنیوں، مائکروسافٹ میں ہو، خواہش ہے بس مل جائے کسی طریقے سے، ٹھیک ہے، لیکن ریجیکٹ ہو جائے اگر تو دل میں جو ہے اس کے ملال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس بات پر اس کو یقین ہونا چاہیے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے تمہارے حق میں وہ چیز بہتر نہیں، ہمارے حق میں اگر ہمیں وہ چیز نہیں ملی ہے تو عین ممکن ہے ہمارے حق میں اللہ نے وہ چیز بہتر نہ ہو، اس سے بہتر اللہ نوازے گا، اس سے بہتر اللہ دے گا، اور یہ ہوتا بھی ہے۔ اپنی اپنی زندگیوں میں آپ دوبارہ جو ہے جھانکیں اور جو آپ کے ساتھ واقعات پیش آئے ان کو دوبارہ چیک کریں، تو آپ کو احساس ہوگا
کہ کئی دفعہ جس پہ ہم رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، نہیں ملا، اور پھر اللہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، دوسرے موقع پر اللہ نے اس سے بہتر جب نوازا تو دل خوش ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہی چیز ہے کہ وہ چیزیں اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ہر چیز دنیا کے معاملے میں ہمارے اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ نہیں اللہ تو نے کیا کیوں نہیں، میں دعائیں مانگی، میں دعائیں مانگا، میں نے تجھ سے جو ہے یہ کیا وہ کیا، لگتا ہے تو مجھ سے محبت نہیں کرتا، تو مجھے چاہتا نہیں، تو میری دعائیں قبول نہیں کرتا، آئندہ بار سے نمازیں نہیں پڑھوں گی یا نہیں پڑھوں گا، آئندہ بار سے دعا نہیں کروں گا. یہ ایک مسلمان کی حقیقت حالت نہیں ہوتی. میں نے غالباً ایک واقعہ بھی سنایا تھا اس کے تعلق سے. واقعہ تو مشہور بھی ہے، جو ہے ایک یہ تو شاید دنیاوی لحاظ سے واقعہ ہے. وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص کی، ایک خاتون کی جو ہے فلائٹ چھوٹ گئی تھی جب ہمارے ایئر انڈیا میں جو ہے جو فلائٹ جا کر تباہ و برباد ہو گئی تھی، کریش ہوئی تھی. تو اس موقع پر کسی شخص کی یا خاتون کی غالباً فلائٹ چھوٹ گئی تھی. تو کیا خیال ہے آپ کا، اس سے جو اس کی فلائٹ چھوٹی تھی تو اس سے قبل وہ کتنا چیخی ہوگی، چلائی ہوگی، دل میں برا بھلا کہی ہوگی کہ یعنی پوری کی پوری اس کا ٹائم جو برباد ہو گیا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، اس موقع پر تو اس کے ذہن میں یہی چل رہا ہوگا، لیکن جب اس نے یہ حالات دیکھے، یہ چیزیں دیکھی، تو کیا خیال ہے اس کے بعد اس کے ذہن میں کیا چلا ہوگا؟ تو یہ فرق ہے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو چیز ہمیں ملنی ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی، اور اس کے پیچھے کی وجوہات اللہ جانتا ہے. پھر اللہ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ ہی عیسائی، بلکہ سب گمراہیوں سے بے تعلق ہو کر اللہ کے فرمانبردار تھے، یعنی شرک سے بیزار، ایمان کے طلبگار تھے. ٹھیک ہے، یعنی شرک سے بیزار تھے، ایمان کے طلبگار تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. یہ آیت اسی طرح ہے جیسے سورہ بقرہ کی آیت ہے وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. انہوں نے کہا کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے. پھر اللہ نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبي والذین آمنوا والله ولي المؤمنین. بے شک ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے. اللہ فرماتا ہے ابراہیم خلیل علیہ السلام کی پیروی کے سب سے زیادہ حقدار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دین کی اتباع کی، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے آپ کے صحابہ کرام، مہاجر و انصار، اور ان کے بعد آپ کی پیروی کرنے والے ابراہیم کے زیادہ حقدار ہیں صلی علیہ الصلوۃ والسلام. سعید بن منصور نے ابن مسعود کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل نبی ولات من النبیین، و ہر نبی کے نبیوں میں سے قریبی دوست ہوتے ہیں، اور ان میں سے میرے قریبی دوست میرے باپ اور میرے رب کے قریبی دوست ابراہیم ہے. یعنی اللہ کے نبی کے قریبی دوست جو ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ان اول الناس بابراہیم، فرمان الہی واللہ ولی المؤمنین، یعنی اللہ ان تمام مومنوں کا قریبی دوست ہے جو اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے بڑا حکم بھی دیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشابہت بھی اختیار کرتے تھے، یعنی اپنے والد ابراہیم علیہ السلام یعنی اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت اللہ کے نبی کے چہرے میں تھی. ایسے ذکر کیا جاتا ہے بعض دفعہ، یا بعض دفعہ یوں ذکر کیا جاتا ہے کہ کسی اور میں تھی، واللہ عالم. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت تھی، اور کیوں نہ ہو، وہ شخصیت ہے، وہ نبی ہے جو نبیوں کے والد کہلائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، انہی سے نبوت کا بہت بڑا سلسلہ جاری ہو. عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے اکثر یہ سارے نبی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہی تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کے خاندان سے تھے. یعنی باقی نبی اسحاق و یعقوب کے خاندان سے تھے، یعنی لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اسی وجہ سے یہودی نفرت کیا کرتے تھے کہ وہ تلاش میں تھے کہ شاید بنو اسرائیل میں ہی جو آخری نبی آئیں گے وہ بنی اسرائیل میں آئیں گے، یعنی ہماری اس میں آئیں گے، لیکن اللہ کے نبی بنو اسماعیل میں آ گئے، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں آ گئے. اس وجہ سے اور زیادہ ان کو تکلیف ہونے لگی، اور اپنی کفر و عناد کی بنا پر انہوں نے انکار کیا اللہ کے نبی کی نبوت کا.
یہ سارے مسائل تھے جو آج ہم نے سیکھے. آگے انشاءاللہ یہودیوں کا مسلمانوں سے حسد اور مکر و فریب کیا ہے وہ ہم جانیں گے اور سمجھیں گے. اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.